الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید خلق الانسان ضعیفا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا کہ انسان جو ہے یہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ اور جو میں نے احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابین، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم کی ساری اولاد یہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ آدم کی اولاد سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کے مرتکب ہو سکتے ہیں، اور بہترین گناہ گار اور غلطی کرنے والا وہ بندہ ہے، گناہ کرنے والا وہ بندہ ہے، خطا کار وہ بندہ ہے جس سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے اور اس کے بعد توبہ کر لے۔ بہترین وہ بندہ ہے، اپنی غلطی پر ڈٹا نہ رہے۔ اور حضرات و سامعین، غلطی کا تعلق انسان سے ہی ہے، کیونکہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ایک چھوٹی سی غلطی سرزد ہوئی تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے معافی مانگی، اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا۔ اور ہم بھی اسی آدم کی اولاد ہے، اسی کے بیٹے ہیں، تو ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا گناہ کا ہو جانا یہ بڑی بات نہیں، گناہ پہ ڈٹ جانا یہ بہت بڑی ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے۔ گناہ ہو جائے اس پہ توبہ کر لو فوری۔ اللہ رب العالمین بندے پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے۔ تو جب بندہ غلطی پر ڈٹا رہے، گناہ پر ڈٹا رہے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے پر ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے ایک باکس پڑا ہوا ہے، ڈبہ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ویوز ٹیچر ڈے۔ آج ہمارے طلباء کا جو ہے وہ ویوز ٹیچر ڈے تھا، یعنی استاد بھی انسان ہوتا ہے اور طالب علم بھی انسان ہوتا ہے۔ تو استاد کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس نے طالب علم کی غلطیوں کوتاہیوں کو ختم کرنا ہوتا ہے، اس کی تربیت کرنی ہوتی ہے، یہ استاد کے ذمے ہوتی ہے۔ تو طالب علم کے ذمے یہ بات ہوتی ہے، طالب علم پر استاد کے یہ حقوق ہوتے ہیں کہ استاد کے ہر چیز کو وہ فالو کرے، عمل کرے استاد کے ہر بات پر۔ تو یہ میں نے پہلے بھی بتا دیا، استاد بھی ایک انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ وہ بھی یعنی بعض دفعہ طالب علم ٹھیک ہوتا ہے لیکن استاد جو ہے وہ غلط ہوتا ہے، بچے کسی کو سزا دے دیتا ہے، یا کوئی سخت لفظ بول دیتے ہیں، یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، تو استاد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم نے جو ہے ہمارے جامعہ میں الحمدللہ کافی باکس بنے ہوئے ہیں۔ ایک یہ ٹیچر ڈے کا باکس، ایک ویوز ٹیچر ڈے باکس، ایک منزل کا باکس ہے، ایک سبق کا باکس ہے، اور اسی طرح ایک مدرسے کے معاملات کا باکس ہے، ایک مدرسے کے اصول و ضوابط کا باکس ہے۔ آج ہم نے آپ کے سامنے پہلا باکس کھولنا ہے، تو اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ تمام بچوں کے ایک مخصوص جگہ پر ہم نے اس باکس کو رکھ دینا ہے، تو تمام طلباء کو یہ ہم نے بتا دینا ہے کہ تمام طلباء اپنے استاد کے بارے میں جو آپ لکھنا چاہے، جو آپ اپنے استاد میں کمی دیکھتے ہیں، خوبی دیکھتے ہیں، اچھی صلاحیت دیکھتے ہیں، جو اچھی عادات دیکھتے ہیں وہ لکھیں، اور جو آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ میرے استاد میں کمی ہے، کوتاہی ہے، وہ آپ ایک چھوٹے سے پیج میں لکھ کے اس پیج کو بند کر کے اس باکس کے اندر ہم نے اوپر جو ہے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ سوراخ بنایا ہوا ہے، اس باکس کے اندر جو ہے وہ آپ نے پرچی ڈال دینی ہے۔ تو یہ ایک مخصوص جگہ پر ہم رکھ دیں گے، تو تمام طلباء اپنے اساتذہ کے بارے میں جو ویوز لکھنا چاہیں، جو بات لکھنا چاہیں، میرے استاد کی یہ خوبی ہے، یا یہ کمی ہے، یہ اچھی بات ہے، یا ایسے پڑھاتے ہیں، ان کی یہ عادت بہت اچھی ہے، یا یہ ان کی غلطی ہے، تو وہ اپنے اساتذہ کے بارے میں پرچیوں میں لکھ کے ویوز ہر طالب علم اس کے اندر ڈال دے گا۔
آئندہ دن ہم اسمبلی کے اندر اس باکس کو کھولیں گے اور اس باکس کے اندر جو طلباء نے اپنی اپنی پرچی پہ لکھا ہوگا، ہر طالب علم اپنی پرچی کے اوپر اپنا نام نہیں لکھے گا۔ اس طرح اگر نام لکھا تو وہ استاد کے دل میں پھر بھی بات آ سکتی ہے کہ اس طالب علم نے میرے بارے میں یہ بات لکھ دی۔ تو ہر طالب علم لکھے گا اپنی پرچی کے اوپر جو بھی بات لکھے گا اپنا نام نہیں لکھے گا، تاکہ سارے طالب علم کی پرچیاں جو ہے وہ اکٹھی کی جائیں گی، ان کو مکس کیا جائے گا، پھر کھولا جائے گا، پتہ ہی نہیں چلنا کہ یہ پرچی کس نے لکھی ہے، یہ پرچی کس نے لکھی ہے۔ اگر نام لکھ دیے جائے یا سگنیچر کر دے جائے پھر تو پتہ چل جائے گا یہ فلاں بھائی نے لکھی ہے، فلاں بھائی نے لکھی، اس لیے اپنا نام نہیں لکھنا۔ تو کل انشاءاللہ تمام طلباء کو یہ آج باکس ہم نے رکھ دیا ہے، تو کل اس باکس کے اندر تمام طلباء نے اپنی اپنی ٹیچر ویوز ٹیچر کے بارے میں آپ نے پرچی ڈال دینی ہے۔ تو آئندہ دن ہم اس پرچی کو کھولیں گے اور دیکھیں گے ہمارے اندر جو جو کمیاں ہوئیں وہ ہم انشاءاللہ ختم کریں گے، اور جو خوبیاں ہوئیں ان خوبیوں کو مزید ان کے اندر نکھار پیدا کریں گے۔ تو ملیں گے کل کی ویڈیو میں، ہم یہ آج ڈبہ جو ہے ویوز ٹیچر اس کو رکھ دیں گے، کل اس کو طلباء آج سارا دن اس کو اپنی پرچی کے ساتھ بھر دیں گے، آئندہ دن ہم اس کو کھولیں گے اور وہ پرچیاں آپ کے سامنے لائیو جو ہے اسی ویڈیو کے اندر پڑھی جائیں گی۔ تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ تو 2 منٹ ٹھہریا کرو، پھر اسکول نہ پھر پایا کرو۔ تیرے بال ابھی نہیں ملے۔ آرام سے ٹھہرے۔ للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ حضرات و سامعین، جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو کے شروع والے حصے میں آپ کو بتایا کہ آج ہمارا ویوز ٹیچر ڈے ہے، تو وہ اس کے بارے میں ہم نے آپ کو نصیحت کی اور طلباء کو بھی کی۔ تو طلباء نے اسی ویڈیو کے دوسرے حصے میں آپ نے دیکھا تمام طلباء نے اپنی پرچی کے اوپر پیج کے اوپر استاد کے بارے میں جو جو بھی طلباء کے تاثرات تھے انہوں نے لکھے اور وہ اس باکس کے اندر انہوں نے ڈال دیے۔ تو آج اس باکس کو جو ہے وہ ہم کھولیں گے اور وہ جتنی بھی طلباء کی پرچی ہیں اگر ان سب کو پڑھا جائے تو بہت وقت چاہیے، لیکن چند ایک کو ہم پڑھیں گے جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اللہ خیر کرتا ہے، دیکھتے ہیں اب کیا طلباء کے اساتذہ کے بارے میں کیا تاثرات ہیں۔ تو ہمیشہ کامیاب طالب علم تو وہی ہوتا ہے جو اپنے
اساس استاد کی جو ہے وہ احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے. تو کیونکہ استاد کو رتبہ باپ والا ملا ہوتا ہے. یہ آپ دیکھیں کتنی ساری پرچی ہیں. تو یہ ابھی اور بھی ہیں، تقریباً سب طلباء نے جو ہے وہ لکھی ہیں. یہ دیکھیں، اور یہ دیکھیں، یہ کافی ساری ہیں. یہ جو نیچے گری بھی ہیں وہ بھی پکڑ لیتے ہیں. تو یہ کافی ساری پرچیاں ہیں، میں چند ایک آپ کو اوپر اٹھا کے دکھا سکتا ہوں. یہ آپ دیکھیں کتنی ہیں. یہ تمام طلباء نے اساتذہ کے بارے میں اپنے تاثرات اور خیالات کا اظہار کیا ہے. جس کے دل میں اگر استاد کے بارے میں عزت اور احترام تھا اس نے وہی الفاظ لکھے، جس کے بارے میں جو تھا اس نے لکھا. ہم نے تمام طلباء کو کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی، جو آپ کے ذہن میں ہے، جو آپ کے تاثرات آپ لکھ سکتے ہیں. تو چلے چند ایک پرچیوں کو ہم کھولتے ہیں اور آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارے قاری صاحب بہت اچھے ہیں، وہ محنت سے پڑھاتے ہیں اور ہم پر الحمدللہ خوب محنت کرتے ہیں، پڑھائی کے اعتبار سے بھی اور ڈسپلن اور اصول کے اعتبار سے بھی. جزاک اللہ. اور یہ مجھے کھول کے پرچے بیٹا دیو. یہ ایک اور بھائی نے لکھا ہے، ہمارے استاد بہت اچھے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عنایت فرمائے، آمین ثم آمین. وہ جب بھی ہمیں مارتے ہیں تو امی یاد آ جاتی ہے. تو میں دباغ میں کیک لیکن میرے استاد جب بھی مجھے ہلکی پھلکی سزا دیتے ہیں تو لیکن وہ میرے فائدے کے لیے ہی ہوتی ہے. تو استاد کی سختی، والدین کی سختی، یہ انسان کو کامیاب کرتی ہے. ماشاءاللہ، ویل ڈن، بہت اچھا لکھا. یہ ایک بھائی نے اور لکھا ہے، یہ بھی وہی الفاظ ہے جو پیچھے والے بھائی. کھول کے دو، تم بھی کھول کے دو بیٹا. اچھا، یہ بھی وہی الفاظ ہے جو پیچھے والے بھائی نے لکھے ہیں. اچھا، ہمارے استاد محترم بہت اچھے ہیں، تو جب کھیلتے ہیں ہمارے ساتھ تو جب کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو اسپیشل انعام دیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ کھیل کے وقت کھیل والا مزاج رکھتے ہیں، پڑھائی کے وقت پڑھائی والا مزاج رکھتے ہیں، اور چھٹی کے وقت ہمارے ساتھ ایسے دوستانہ ان کا ماحول ہوتا ہے، پڑھائی میں استاد والا ان کا رویہ ہوتا ہے. تو پورے شکرگڑھ تحصیل میں اس جیسا ہمیں استاد نہیں ملا. ماشاءاللہ، ویل ڈن، بہت اچھا بھائی نے لکھا. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ اس کا حسن ظن ہم پہ جو ہے وہ قائم اور دائم رکھے. تو یہ تمام اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. یہ جو ویوز لکھے ہوئے ہیں نا طلباء نے، یہ میں پڑھ رہا ہوں اور تمام طلباء میرے سامنے اپنی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. تمام طلباء جو ہے وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تمام طلباء سن بھی رہے ہیں. ایک طالب علم نے لکھا ہے کہ میرے استاد صاحب بہت اچھے ہیں، ہمیں دین کی تعلیم دیتے ہیں. بھائی یہ تو آپ سیکھنے دین آئے تو ہماری کون سکھات. ایسے استاد ہمیں کہیں نہیں ملے. اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دیں، آمین. چلو ادھر کر دو بیٹا، کھول کے دو. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے استاد ہمیں بہت اچھی اسمبلی میں نصیحتیں کرتے ہیں، اور جب بھی ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی غلطی کرتے ہیں تو فوری ہمارے استاد اسی وقت ہمیں جو ہے اس کی روک ٹوک کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پیار سے بھی سمجھاتے ہیں اور بعض دفعہ سختی سے بھی سمجھا دیتے ہیں. تو ان کا رویہ بہت اچھا ہے. ایک بھائی نے صرف شعر ہی لکھا ہے، اس نے اور کچھ نہیں لکھا. اس نے اوپر نام لکھا ہے استاد کا، ہمارا نام یعنی استاد کا نام لکھا ہے، اور نیچے اس نے شعر لکھا ہے، ڈبے میں ڈبہ ڈبے میں کیک، ہمارے استاد لاکھوں میں ایک. وہ سوری یار، میں نے وہ آپ کو کوئی پرچی کے ویوز دکھائی نہیں سکرین کے اوپر. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اصل میں یہ سکرین کے اوپر نا الٹ نظر آتا ہے.
تو یہ شعر بھائی نے لکھا، ڈبے میں ڈبہ ڈبے میں کیک، ہمارے استاد لاکھوں میں ایک۔ تو اسی طرح ایک اور بھائی نے لکھا ہے، میرے استاد صاحب کی آواز بہت کمال ہے، میرا دل کرتا ہے میں اپنے استاد کی آواز میں قرآن کو پڑھوں۔ تو میرے لیے استاد جی اسپیشل دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میری آواز آپ جیسی آواز بنا دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے، السلام علیکم قاری صاحب کیا حال ہے؟ سانو تسی اس کو اصل میں اردو بھی بھائی کو نہیں لکھنی آتی، جو اس کے منہ میں ہے اس نے پین کے نیچے آیا اس نے لکھ دیا، کہنا قاری صاحب کیا حال ہے؟ سانو تسی بہت چنگے لگتے ہو، اگے طالب علم نے میرا نام لکھا قاری عتیق صاحب، بڑے چنگے ہو، تے قاری حسنین صاحب ہر گل تے 50 روپیے لیندے تو ہر ویلے سپاریا دے۔ اصل میں یہ تھوڑا سا لکھنے میں اس کو نکی نکی گل تے مینوں تے بد دعاواں دے ہی رکھ دینے۔ قاری عتیق صاحب تہاڈا سایہ میرے تے روے۔ چلو جی، یہ ہر بھائی کا اپنا ذہن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید اپنے اساتذہ کے بارے میں اچھا اس نے ذہن رکھنے کی توفیق دے۔ تو یہ ایک اور بھائی نے لکھا ہے، ہمارے استاد بہت اچھے ہیں، وہ ہمیں جمعرات والے دن اچھی جو ہے وہ گیمیں بھی کرواتے ہیں، اور ہم مہینے میں ہمارا سپورٹ ڈے بھی ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ادارہ جو ہے، ہمارے اساتذہ نے پورے شکرگڑھ تحصیل کے اندر ایک مثالی ادارہ بنا دیا ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ تو یہ ایک بھائی نے لکھا ہے، میرے ساتھ بہت اچھے ہیں لیکن جب غصے میں آتے ہیں تو بہت شطرور کرتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ اچھا پڑھاتے ہیں، ان کی وجہ سے میں نے ایک گاؤں میں تلاوت کی ان کی آواز میں، تو لوگوں نے میری تعریف کی، لیکن جب میں گھر سے کچھ منگوانا ہو تو وہ کلاس میں کواتے اور کہیں کھاتے، ان میں بہت لہجات بھی یہ سمجھ نہیں ہے، اور ان کے اندر بہت سے لہجات بھی ہے، سخی بھی ہیں، اور بچوں کا والی بال میچ بھی کرواتے ہیں، لیکن چھوٹے بچوں کا میچ نہیں کرواتے۔ چھوٹے تو پھر چھوٹے ہوتے، جب آپ بڑے بھائیوں کی طرح ہوں گے آپ کا بھی کروایا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ ایک بھائی نے لکھا ہے، السلام علیکم استاد، ایک واحد چیز ہے کہ یہ ہمیں اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر پیارا کرتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عزت احترام کریں۔ عزت احترام یہ نہیں ہوتا کہ ہم استاد کے سامنے اس کی عزت کریں، بلکہ اس کے پیچھے عزت نہ کریں۔ استاد کی عزت احترام ہمیشہ کہیں بھی ہو، آپ استاد کے پاس ہو، استاد کی کمر کے پیچھے ہو، اپنے گاؤں میں ہو، گھر میں، استاد کا احترام کرے۔ جزاک اللہ۔ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے، مجھے قاری عتیق صاحب اچھے لگتے ہیں، جس طرح قاری عتیق صاحب ہمارے ساتھ اچھا طریقے سے پیش آتے ہیں، اللہ تعالیٰ قاری حسنین صاحب کو بھی بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کی توفیق دے اور ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، آمین۔ السلام علیکم، آئی لو یو ہمارے اساتذہ، استاد بہت اچھے ہیں، آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ دنوں بہت اچھے ہیں، تو اگر استاد جی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف فرمانا۔ جزاک اللہ۔ یہ ایک بھائی نے کافی پھول بوٹے بنا کے پرچی بنائی ہے۔ ہندہ استاد محترم، اس نے بھی وہی شعر لکھا، ڈبے میں ڈبہ ڈبے میں کیک، ہمارے استاد لاکھوں میں ایک، ہمارے استاد ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہ دعائیں لکھی اس نے، ہمارے مدرسے میں 2 استاد ہیں اور وہ بہت ہی اچھے ہیں اور بہت اچھی نصیحتیں کرتے ہیں۔ یہ ایک بھائی نے لکھا، ہمارے استاد بہت اچھے ہیں، وہ تربیتی معاملات میں ذرا بھی کسی معاملے میں چھوٹ نہیں دیتے،
وہ اکثر تربیتی ہمارے جو ہے نصیحتیں کرتے رہتے ہیں پریکٹیکل کی صورت میں، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، اور اسی طرح صف بندی کا طریقہ، اسی طرح صبح و شام کے اذکار، اسی طرح کھیل کود، اور اسی طرح بڑوں کے ساتھ ادب سے کیسے پیش آنا ہے، گھر میں جا کر دادی اماں، ابو، دادا ابو، نانی اماں، نانا ابو، اور اپنے رشتہ داروں سے جا کے کیسے ملنا ہے، ان سے سر پہ شفقت کا پیار لینا ہے۔ یہ بھائی نے بہت اچھا لکھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ یہ اس نے لکھا، یہ ساری باتیں ہمیں استاد بتاتے ہیں، جزاک اللہ۔ ہمیں قاری ایک صاحب چنگا ہے، معاف موف کر دیندے نے جڑے سے اگے دوسرے استاد کا جڑے قاری حسنین صاحب نے یہ اندروں اچھا مار دے تے نہیں، لیکن 50 روپے جرمانہ لے کے چھڑ دیندے نے، جزاک اللہ۔ اچھا قاری عتیق صاحب، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں قاری حسنین صاحب، تو یہ بھی وہی جرمانہ لکھو یار، میں ان سے کہہ دیتا ہوں آپ سے وہ جرمانہ لے۔ آج ہی ہمیں یہ بات سمجھ لگ گئی ہے نا کہ یہ ویوز کے اندر یہ زیادہ جرمانے والا معاملہ ہے، تو یہ ہمارے وہ داخلہ فارم ہم آپ کو دکھائیں گے ایک دن۔ ہمارے داخلے فارم کے اندر جو ہے وہ اصول ایک لکھا ہوا ہے کہ تقریباً داخلے فارم کے اندر 10-15 اصول لکھے ہوئے ہیں۔ داخلے فارم کے اندر ایک شک یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو بچہ غیر حاضری کرے گا وہ جرمانہ دے گا، لیکن یہ جرمانہ جو وہ قاری صاحب نے وصول آپ سے کیا ہے تو وہ میں ان کو منع کر دیتا ہوں، وہ آئندہ سے آپ سے وہ جرمانہ وصول نہیں کریں گے۔ صرف غیر حاضری بغیر بتائے اس کا جرمانہ ہے 500 روپیہ۔ یہ ہمارے جتنے بھی بچوں کے ہمارے سننے والے فالور ہیں، خصوصاً ہمارے فالور جو ہے طلباء کے والدین ہیں، وہ بھی یہ بات سن لیں، ایک چھٹی کا ہم نے 500 روپیہ جرمانہ رکھا، 2 چھٹیوں کا 1000 رکھا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی بچہ بتا دے تو اس کو معافی ہے۔ اگر مدرسے کا ڈسپلن، ماحول، پڑھائی کا کوئی جرمانہ نہیں ہے، وہ اصل میں قاری صاحب نیو آئے ہیں، ان کو اس کا پتہ نہیں، چلو یہ بات سامنے آ گئی، ہم ان کو منع کر دیں گے۔ ہم بہت خوش نصیب ہے کہ ہمیں بہت اچھے دونوں قاری صاحب ملے ہوئے ہیں، وہ ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم استادوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر استاد ہمیں مارے تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، اور پھر بعد میں استاد کے بارے میں کچھ کہنا چاہیے، اور جب بھی استاد کے پاس سے گزرے تو اس کو عزت دیں۔ بہت جزاک اللہ۔ یہ ایک بھائی نے لکھا، ہمارے استاد کرام بہت اچھے ہیں، ہمیں بہت اچھی اچھی نصیحت کرتے ہیں۔ یہ بھائی آپ نے وہ پرانا پیج ہی پکڑا دیا ہے، جو پرانے پیج ہے وہ نہ پکڑاؤ۔ قاری صاحب آپ بہت اچھے ہیں، کیا حال ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ قاری یہ اس نے نام ہی بھائی نے غلط لکھا، قاری حسنین صاحب لکھا ہوا ہے۔ قاری عتیق صاحب بھی بہت اچھے ہیں، قاری حسنین صاحب، یہ بھائی کیا آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا؟ وہ بھائی یہ آپ پرچے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں، قاری حسنین صاحب نہیں، قاری حسنین صاحب ہے۔ یہ کیا ادب آپ نے، کہ آپ کو تو استاد کا نام بھی نہیں بولنا آتا۔ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں، ان کو پوچھا جائے نا یار بیٹا پیچھے ہو جو تھوڑا سا، کسی سے پوچھا جائے نا گاؤں کے اندر وہ بشیر کو ملنا ہے یا عبد الرحمن کو ملنا ہے، تو وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا عبد الرحمن گاؤں میں کون ہے، اس کو سارے گاؤں کے اندر مانی مانی بلاتے ہیں یا شانی شانی کہتے ہیں۔ تو نام جو ہے یہ بولنا بھی ٹھیک چاہیے، اور جو ہے وہ لکھنا بھی ٹھیک چاہیے۔ یہ جو جس بھائی نے لکھا ہے شین یسین ہے، بہت اچھے آپ لگتا ہے، بہت اچھے، اور والی بال کا ہمارا میچ بہت اچھا کرواتے ہیں، جزاک اللہ۔ قاری صاحب پورے شکر گڑھ کے میں 3-4 مدرسوں میں پھرا ہوں، لیکن پھر میں اسی محمدی اسلامک سینٹر کے اندر آیا ہوں، لیکن الحمدللہ اس جیسا ادارہ، اس جیسے استاد، اس جیسا کھانا، اس جیسا پینا مجھے کہیں بھی نہیں ملا، رہن سہن بہت اچھا ادارہ ہے۔ تو یہ ایک بھائی نے لکھا ہے، جزاک اللہ۔ یہ ایک بھائی نے لکھا، قاری حسنین صاحب کی ایک عادت بہت اچھی ہے، وہ دن میں 4 مرتبہ روٹی کھاتے ہیں، سویرے سویرے دلیے نو پھانٹا چاڑتے ہیں۔ پھر قاری عتیق صاحب تو ہی بس کہیں ویلے مار کے ہی بچوں کو کھا پی لیتے ہیں، تے اللہ تعالیٰ دونوں نو حج کروائے،
साड़ी गल सुन लईए ते तुहाडा शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ये एक भाई ने लिखा है, कारी साहब जी क्या हाल है, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कारी साहब आप को लौटना है ये अच्छी बात नहीं है। हसनैन साहब बहुत लौटते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मदरसे से दवा जाइए और कारी देख साहब को सानू बड़े चंगे लगते हैं। जज़ाकल्लाह। ये भी दुआएं लिखिए, अल्लाह ताला हमारे सादा को सेहत दे, अच्छा अखलाक दे, हर उनकी ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, अल्लाह ताला उनको हाजिर करवाए, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। ये दुआएं लिखी हुई है। ये भी दुआएं लिखिए हमारे दोनों उस्तादों को अल्लाह ताला सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। जज़ाकल्लाह। ये भी लिखा हुआ है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरे उस्ताद भी बहुत अच्छे हैं। उस्तादों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें हर वक्त कुछ ना कुछ जो उस्ताद नसीहत करते हैं उनको याद करना चाहिए। जितने भी बड़े पानी के बूढ़े हो चुके हैं, बड़े पानी के, इसको भाई को लिखना नहीं आया, तो फिर भी उस्तादों की इज़्ज़त करनी चाहिए। हम बड़े भी हो जाएं तो फिर भी उस्तादा का एहतराम करना चाहिए। ये तो बड़ी हकीकत बात है। जो बच्चा जिस भाई की शादी भी हो जाए ना, वो अपने वालिदैन के लिए उनका बेटा ही होता। अगर उस भाई के आगे शादी के बाद बच्चे भी हो जाए, लेकिन वो भाई अपने बाप का क्या है, बेटा ही है, बच्चा ही है। तो ये भाई ने अच्छी बात लिखी, हम बड़े भी हो जाएं तो हमारी शादी भी हो जाए तो हमारे उस्ताद, हमारे वालिदैन की हैसियत, उनको वही मुकाम देना चाहिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आखिरी दम तक उनको हमें इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। एक भाई ने लिखा, अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, आप क्लास में बेइज्जती बहुत अच्छी करते हैं और बेइज्जती ना की करे। अल्लाह ताला आपको मेरे अब्बू के साथ हज करवाए। खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह। हमारे उस्ताद बहुत अच्छे, ये भी दुआया जुमले लिखे हुए हैं। तो ये एक भाई ने लिखा, उस्ताद इतनी बेइज्जती करते हैं कि बच्चा महसूस नहीं करता, वो बेशर्म होकर सुनता रहता है। ये दो बच्चों के उन्होंने नाम लिखे हैं, मनान और अबू बकर। ये बेशर्म हैं उस्ताद जी, बहुत इनकी बेइज्जती करते हैं। ये भाई, ये बाज़ दफ़ा ये होता है, इस तरह होता है। ये तमाम बच्चे मेरी बात सुने तवज्जो से, कि पढ़ाई जो है या तरबियत जो है, ये मैं अपने फॉलोअर को भी बताना चाहता हूँ। या बाज़ दफ़ा उस्ताद सख्ती करता है, बाज़ दफ़ा अच्छी बात बताता है, नसीहत करता है, बाज़ दफ़ा हल्की फुल्की जो है वो बेइज्जती की सूरत में ट्यूनिंग करता है, बाज़ दफ़ा हल्की फुल्की सज़ा तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा हद से क्रॉस कर जाए, हम सज़ा तो नहीं देते, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का थप्पड़ से ही लगाते हैं वगैरह। लेकिन छड़ी और इसके साथ हम सज़ा बिल्कुल कतन भी नहीं देते, छड़ी के साथ सज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे इदारे का एक मेयार है, मार नहीं प्यार। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मस्जिद में बैठ के कह सकता हूँ, हम छड़ी से सज़ा बच्चों को हरगिज़ नहीं देते। तो आगे ये एक भाई ने बहुत डिज़ाइन बना के लिखा हुआ है, कहता है हमारे उस्ताद बहुत अच्छे हैं, वो हमें अच्छा पढ़ाते हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। जब वो हमें मारते हैं तो अम्मी की थूकनी याद आ जाती है। ये काफ़ी टाइम लग जाएगा, चलो जल्दी जल्दी पढ़ते। ये भी भाई ने दुआएं ही लिखी हैं, माशाल्लाह प्यारी, हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे बहुत अच्छा। जज़ाकल्लाह। हैं कारी साहब बहुत दिल के अच्छे हैं। आप से अगर कोई खुदार पैसे भी मांगता है तो आप वो भी दे देते हैं, बल्कि सारा मदरसे के साथ ही बहुत मोहब्बत और प्यार करते हैं, मदरसे के तलबा के साथ भी, और ख़ुसूसन मदरसे के मामलात को भी हैंडल करते हैं। जज़ाकल्लाह। ये एक भाई ने लिखा है, ये भी दुआया ही जुमले लिखे हुए हैं दोनों उस्ताज़ा के बारे में। कारी स्नैन साहब, कारी तीक साहब बहुत अच्छे हैं, हमें अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा खिलाते हैं, अच्छा सुलाते हैं, सब कुछ बताते हैं, हमारी सेहत का भी ख्याल रखते हैं, सुबह जगाते भी हैं और सुलाते भी हैं। जज़ाकल्लाह। ये भी एक भाई ने दुआया जुमले लिखे हुए हैं, और ये भी दुआया जुमले ही है। बच्चों को कम,
یہ بھائی نے لکھا ہے کہ استاد جی آپ بہت مارتے ہیں، مارا نہ کرو۔ بھائی میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا ہم نہیں مارتے ہیں، میں یہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ہم چھڑی سے مارتے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ ہلکا پھلکا تھپڑ وغیرہ وہ تو ضروری ہوتا ہے نا بعض دفعہ، تو بالکل یہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ہم اللہ کی قسم کبھی کسی بچوں کو چھڑی کے ساتھ نہیں مارا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چھڑی سے سزا دینے سے دور ہی رکھے، جزاک اللہ۔ یہ چھڑی جو ہے یہ گدھوں کے لیے ہوتی ہے، یہ آپ تو اللہ کی توفیق سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ یہ ہمارا پورے پاکستان کے اندر یہ کوئی ایسا ادارہ نہیں جس کے اندر یعنی کہ یہ میرے خیال سے یہی ادارہ، وہ اسکول ہو، کالج ہو، اکیڈمی ہو، یونیورسٹی ہو، جو بھی ہو، الحمدللہ یہ ہمارے مدرسہ مثالی ادارہ ہے، اور مدرسے کے باہر فلیکس بھی لگی ہوئی ہے، مثالی ادارہ محمدیہ اسلامک سینٹر۔ اس معاملے میں بھی ہمارا ادارہ مثالی ہے کہ ہم سزا چھڑی سے کبھی نہیں دیتے، یہ ہمارا اس معاملے میں بھی ادارہ جو ہے مثالی ہے۔ تو یہ چھڑی جو ہے یہ گدھوں کے لیے، جانوروں کے لیے بنائی ہے۔ تو یہ بھی ایک بھائی نے جو ہے وہ دعائیں لکھی ہوئی ہے، اچھے استاد اللہ تعالیٰ تہانوں ایک اور بیٹا دے آمین۔ باقی اگے پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی۔ ہمارے استاد بہت اچھے ہمیں ترجمے کے ساتھ ساتھ نماز کا ترجمہ بھی یاد کرواتے ہیں، قرآن حفظ بھی کرواتے ہیں، اسکول کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہماری اخلاقی تربیت بھی کرتے ہیں، اور ہمیں بہت ہی پیاری پیاری باتیں بتاتے ہیں۔ تو ہمارے جتنے بھی سننے والے فالور ہیں، جو پرچیاں تو یہ ہمارے پاس بہت پڑی ہوئی ہے، بیٹا پکڑانا بھائی جان، یہ پکڑانا، یہ کافی سارے جو ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرے پاس کافی سارے، تو میں نے چند ایک پڑھی، اس لیے اگر سارا کو پڑھا جائے یہ تقریباً 100 سے اوپر پرچیاں بنتی ہیں، تو یہ بہت وقت درکار ہے۔ تو میں نے ان پرچیوں میں سے چند ایک کھول کے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو جو بچوں نے ہماری غلطی کی طرف ہمیں نشاندہی کی، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ غلطی دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اندر اچھی صلاحیتیں، اچھی خوبیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی ہمارے اندر اچھی خوبیاں ہیں اللہ رب العالمین ہمیں وہ خوبیاں آپ کے اندر کنورٹ اور فیلڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ بھی ان اچھی اچھی خوبیوں کو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ تو اب اسی بات پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔